صبر کرنے والوں کو جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مصائب و آلام میں انسانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 156 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ حقیقی صابر وہ لوگ ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت یا ناگوار مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ہوا سے باختہ ہونے یا کسی انسان کی پناہ حاصل کرنے کے بجائے صرف خدا کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں یہ ساری کائنات ایک اسکول اور امتحان گاہ ہے کہ جس میں رہ کر ہم ترقی کریں اور پروان چڑھیں۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی عیش و عشرت کا گھر ہے۔ اس میں پائی جانے والی سختیاں اور مشکلات خدا کی بے رحمی کی دلیل نہیں، یہ شدائد اور مشکلات اس لیے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں حرارت آ جائے تاکہ ہم آگے کی طرف بہت تیزی سے چلیں۔ لہذا انہی کڑواہٹوں میں مٹھاس ہے، اس لیے کہ ان سے لیاقت کو جلا ملتی ہے اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ انعامات حاصل کرنے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جو مصیبتیں اس کی طرف سے ہیں وہ مالک حقیقی اور اللہ کا اپنی مملوک پر حق کے تصرف ہے۔ اگر انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالی حکیم اور رحیم ہے جبکہ انسان پہلے کچھ قابل ذکر نہ تھا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، سورہ مریم آیت نمبر 67، حتیٰ بعد میں بھی کچھ قابل ذکر نہ تھا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، سورہ انسان آیت نمبر 1۔ اگر یہ سب کچھ انسان مان لے تو وہ خود کو اس ذات کے اختیار میں دے دے گا، وہ ذات جو مجھے جمادات سے نباتات میں لے آئی، نباتات سے حیوان تک، اور پھر درجہ حیوان سے مرتبہ انسان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ان مراحل کو میری ہدایت اور ترقی کے لیے قرار دیا۔ جیسے ہم گندم کے دانے کو پیس کر آٹا بناتے ہیں اور پھر تندور کی آگ میں اس سے روٹی تیار کرتے ہیں تاکہ اس کے وجودی مراحل کو بلند سے بلند تر بنا دیں۔ صابر افراد کا نعرہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تمہیں کسی مصیبت کا سامنا ہو تو یہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو۔ در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ مصائب اور مشکلات کے وقت انا للہ کہنے اور ذکر خدا کے بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں۔ انسان کو کفر آمیز بات اور شکایت سے روک دیتا ہے، انسان کی تسلی خاطر حوصلہ اور تاکید کا موجب بنتا ہے، شیطانی وسوسوں کو روک دیتا ہے، اس سے عقائد حقہ کا اظہار ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بننے اور سبق و عبرت کا سبب ہوتا ہے۔ مصائب و آلام کے موقع پر رد عمل کے لحاظ سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں، اذا مسہ الشر جزوعا، معارج 20۔ کچھ لوگ صبر کرنے والے اور بردبار ہوتے ہیں، وبشر الصابرین۔ بعض صبر کرنے کے علاوہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں
ایسی حمد جو مصیبت پر شکر کرنے والوں نے کی ہے۔ زیارت عاشورہ کا آخری فقرہ۔ اس قسم کا رد عمل لوگوں کی اپنی معرفت کے مطابق ہوتا ہے جو وہ مصائب و شدائد کے فلسفے کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ پیاز کھانے سے سخت پریشان ہوتا ہے، نوجوان خوشی سے کھاتا ہے اور بڑے بوڑھے پیسے دے کر بھی اسے خریدتے اور شوق سے کھاتے ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی ذات، قیامت اور جزا و سزا پر ایمان ہی صبر کا سرچشمہ ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمت واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ تو ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے درود اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کلمہ صلوات لفظ صلو سے ہے جس کے معنی نعمت اور رحمت میں داخل ہونا ہے۔ لفظ صلہ کے برخلاف جس کے معنی قہر و غضب میں داخل ہونے کے ہیں، جیسے تسلا نارن حامیہ، سورہ غاشیہ آیت نمبر 4۔ وہ مومنین جو مشکلات میں صبر اور پائیداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، خداوند متعال بذات خود ان پر درود و صلوات بھیجتا ہے، لیکن معاشرے کے خوشحال مومنین جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر درود بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ صلی علیہم، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 157 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے والوں کی تعریف و تمجید ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ معاشرے میں صبر کرنے والوں، ایثار و قربانی کرنے والوں اور اذیتیں برداشت کرنے والوں کو خصوصی عزت و احترام کا مقام ملنا چاہیے۔ نمبر 3، تعریف و تمجید کرنا شان ربوبیت اور تربیت کا لازمہ ہے۔ نمبر 4، صابر لوگوں کی ہدایت یقینی اور حتمی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں دوسرے لوگوں کی ہدایت آرزو کی صورت میں بیان کی گئی ہے، لعلکم تہتدون، لیکن صبر کرنے والوں کی ہدایت کے بارے میں زیر بحث آیت بتا رہی ہے کہ وہ مسلم طور پر ہدایت یافتہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ نمبر 5، ہدایت کے مرحلے ہیں، چاہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے مومنین اور ہدایت یافتگان ہی ہیں، لیکن اس سے بڑے بعد والے مرحلے کو صبر، صلوات اور رحمت الہی کے ذریعے پا سکتے ہیں اور کسب کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ صبر کرنے والوں کو جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مصائب و آلام میں ہر انسان کا رد عمل اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ چیخ و پکار کرتے ہیں، کچھ صبر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔